جی السلام علیکم. یہ میری آپ سے 25ویں ملاقات ہے. 25th. امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. میں جس دور سے بینک میں گزر رہا تھا، جو میں نے سیکھا، بینک کو چھوڑ کے 2001 میں یورپ بھی گیا. 2000 میں ایک بہت بڑی بیماری میں مبتلا ہوا جس کا نام ہی جان لیوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے دوبارہ زندگی دی ماں باپ کی دعاؤں سے. اس میں میری والدہ صاحبہ کا بڑا کرم اور بڑا ہاتھ ہے. یہ واقعہ میں آگے چل کے بیان کروں گا. پھر 2002 میں جب میں یورپ سے آ گیا، تقریباً پونے 2 سال وہاں رہا. پھر میں نے یہاں آ کے سپر سٹور کھولا جس میں گروسری آئٹمز، روزمرہ جو استعمال کی چیزیں ہوتی ہیں. میرا اس میں نیا تجربہ تھا. جس طرح بینک میں پہلی دفعہ گیا تھا، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیاب کیا. میں نے اس کو بالکل ایک برانچ کی طرح مینیج کر کے چلایا. وہ میں آپ سے بعد میں شیئر کروں گا. بینکنگ کا نالج بھی آگے آپ سے شیئر کروں گا. ایک ووچر پہ ایک بک کے بات ہوگی. جو بینک میں کام کرنے والے سٹاف ہیں، جو بینک کو جوائن کرنا چاہتے ہیں، انشاءاللہ وہ اس سے مستفید ہوں گے. ان کو یہ نالج فری میں ملے گا. ٹوٹل ہر ایک ٹاپک پہ بات ہوگی. اکاؤنٹ کھولنے سے لے کے اکاؤنٹ بند ہونے سے لے کے لون سٹک ہونے تک. جب پیسہ بینک میں انٹر ہوتا ہے، اس کی بک کی کیپنگ تک. چیک کیا ہوتے ہیں، چیک ریٹرن کیا ہوتا ہے، بلز کیا ہوتے ہیں، ڈرافٹ کیا ہوتے ہیں، ایڈوانسز کیا ہوتے ہیں، ایل سی کیا ہوتی ہے. انشاءاللہ آپ کے سامنے بینکنگ کی ڈکشنری ہے. ٹائپنگ کا جادو میری انگلیوں کے نیچے ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت مجھے دی ہوئی ہے، اور میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ جب بینک نے مجھے سگنیٹری آتھورائز کیا، تو اس وقت یو بی ایل کا تقریباً سٹاف پاکستان جا چکا تھا. تو جس لمٹ پہ، لون کی لمٹ پہ، یا جس لیٹر پہ میرے سگنیچر ہوتے تھے، وہ کبھی ریفیوز نہیں ہوتا تھا. مجھے فخر ہے. میرے لیے بہت بڑا اعزاز تھا کہ سارا بینک کا سٹاف میری بڑی عزت کرتا تھا. I was known as Ustad, an obedient, honest, loyal and sincere employee of the bank. خیر، اب میں نے پاکستان آنے کی تیاری شروع کر دی. جو بھی ضروری چیزیں خریدنے والی تھیں، ساری چیزیں کہتی تھی مجھے خریدو، لیکن میں نے اپنی استطاعت کے مطابق انہیں خریدنا تھا. کیونکہ وہ چیزیں جن کی ہم پاکستان میں خواب دیکھا کرتے تھے، وہ میرے سامنے تھیں، لیکن وہ الماریوں کے اندر تھیں. چابی تو نہیں تھی، لیکن میری جیب اس کی اجازت نہیں دیتی تھی. میں نے کہا انشاءاللہ وہ وقت بھی آئے گا کہ میری یہ بھی خواہش پوری ہوگی. خیر، آگے چل کے بتاؤں گا کہ وہ وقت بھی آ گیا، لیکن اس میں سارا عمل دخل محنت کا ہے. میری آپ سے ویڈیو شیئر کرنے کا یہ مطلب ہے کہ زندگی میں آپ کو بگڑنے کے کئی موقع ملتے ہیں. سنبھلنے کا، سنورنے کا، آگے بڑھنے کا صرف 1 یا 2 موقع ملتا ہے. جو اس چانس کو ویل کر لیتا ہے وہ آگے نکل جاتا ہے. خیر، ٹکٹ لی، گھر کا جو سامان ضروری تھا وہ لیا. چھوٹا بھائی مجھ سے پہلے افتخار صاحب پاکستان جا چکے تھے.
وہ اپنے ساتھ ڈرافٹ بھی بنا کے لے گئے ہوئے تھے۔ مجھے تسلی تھی کہ میری شادی کے اخراجات کے لیے مجھے فکر مند نہیں ہونا پڑے گا۔ واپسی کا پہلا سفر تھا پلین پہ، کراچی ایئرپورٹ پہ لینڈ کرنا تھا، آگے لاہور کی فلائٹ تھی، لاہور سے پھر سیالکوٹ آنا تھا۔ بہت لوگ ڈراتے تھے، مختلف قصے وہاں بنے ہوئے تھے ایئرپورٹوں پہ، اور واقعی کراچی ایئرپورٹ پہ بڑا میں غلط لفظ استعمال کرنے لگا ہوں، حد سے زیادہ وہاں پہ بدماشی ہوتی تھی۔ ہم لوگ جو اٹاچی کیس لے کے جاتے تھے، ایک کو کھلایا جاتا، وہ کسٹم انسپیکٹر اپنے آگے کاؤنٹر پہ رکھتا، وہ مجھے کہتا سپوز میں تو کہتا اب جاؤ اپنا دوسرا کھول کے لے کے آؤ۔ جب میں دوسرے کی طرف لپکتا کھولتا، اتنی دیر میں میرا قیمتی سامان اس ٹاچی کیس میں سے غائب ہو چکا ہوتا تھا۔ یہ 2-3 دفعہ ایسے ہوا ہے۔ اس وقت آپ کو جلدی ہوتی ہے، آپ نروس ہوتے ہیں، آپ کچھ دیکھ بھی نہیں سکتے، کاؤنٹر چیک بھی نہیں کر سکتے۔ جب گھر آ کے ہم سامان کھولتے تو پتہ چلتا کہ ایک پرفیوم نہیں ہے، یا کوئی گھڑی نہیں ہے، یا کوئی کیمرے کی ریلیں ہیں وہ نکل گئی ہیں۔ تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ میں دعائیں دیتا ہوں نواز شریف کو، جس نے اپنے دور میں گرین چینل کا آغاز کیا، کہ جس کے پاس کوئی کسٹم والی چیز نہیں ہے وہ بے دھڑک وہاں سے گزر جائے۔ اس سے آگے بڑی بدماشی جو چنگیوں کے سٹاپ بنے تھے وہاں پہ ہوتی تھی۔ جہاں تو آپ نے پرائیویٹ گاڑی لے لیا تو ٹھیک ہے، اگر آپ ویگن میں بیٹھے ہیں تو ان کے ساتھ کمیشن ہوتی تھی۔ وہ لائٹ سے ایسے اشارہ کر دیتے تھے اس کو کہ میرے پاس جو پیسنجر ہے وہ باہر سے ہے۔ اٹاچی کیسوں سے پتہ چل جاتا تھا۔ اور اگر پرائیویٹ گاڑی ہوتی تو اس میں وہ ظاہر ہے 2-3 اٹاچی کیس ہوتے تھے، اگر کوئی ڈگی میں آیا نہیں چھت پہ آیا تو دور سے پتہ چلتا تھا۔ اے جی کسٹم کی رسید دکھاؤ جی، یہ کرو جی وہ کرو۔ وہ انتہائی گھٹیا قسم کے اور بدماش قسم کے لوگ تھے۔ 1000 2000 ہاں جی فلاں چیز پہ کسٹم نہیں دیا جی، یہ تو آپ کے پاس ٹیپ ہے، اس کی کسٹم کی رسید کہاں ہے؟ تو بہت ذلیل و خوار کرتے تھے۔ یہ نواز شریف کا بڑا کارنامہ ہے۔ ہوگا وہ برا، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن سارے اوورسیز پاکستانی اسے دعائیں دیتے تھے، ہم جتنے بھی وہاں تھے، کیونکہ ہم ایک معقول رقم پاکستان بھیجتے تھے۔ میں اپنی برانچ کا بتاؤں کہ ہماری 1 مہینے کی ریمیٹنس تقریباً 70 سے 80 لاکھ روپیہ پاکستانی تھی۔ صاحب صاحب ہمیں ساتھ لے کے پاکستانیوں کے ڈیروں پہ خود بھی جاتے، ہمیں بھی اسٹریٹ وائز ٹاؤن وائز ڈراپ کرتے کہ جاؤ پاکستانیوں کے پاس بیٹھو، ان کو موٹیویٹ کرو کہ ڈرافٹ بینک سے بنائیں اور UBL سے بنائیں۔ حالانکہ ہمارا کاؤنٹر پارٹ ابھی بینک بھی تھا وہاں، ہم نے ان کو بڑا ٹف ٹائم دیا۔ صاحب کے دور میں ہم نے ان کو نزدیک نہیں لگنے دیا۔ تو ہماری ریمیٹنس زبردست تھی، انڈین سیکٹر میں بھی بہت تھی۔ اور ایک اور مزے کی بات آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈٹکو پالنگ ایک کمپنی ہوتی تھی، اس میں تقریباً 1000 کے قریب لیبرر تھے۔ وہ اوپن ایک جگہ تھی، وہاں پہ انہوں نے ٹینٹ لگائے ہوئے تھے اور عارضی ٹوائلٹ شاور بنائے ہوئے تھے۔ اور گرمیوں کے دنوں میں صاحب میں کیشیئر مستنصر نیازی صاحب اور رفیق ڈانگرہ صاحب جو سیکنڈ آفیسر تھے، میرا حال شاید جمعرات کا دن مقرر تھا ہر مہینے کی پہلی جمعرات، تو یقین کریں کہ سورج کے نیچے رمضان میں بھی ہم لوگ بیٹھ کے تو ڈرافٹ میں ٹائپ کرتا تھا، نیازی صاحب لکھتے تھے، مستنصر صاحب کیشیئر تھے وہ کیش ریسیو کرتے تھے، صاحب اور رفیق ڈانگرہ صاحب ان پہ سگنیچر کرتے تھے۔ آفیسرز کی چیئر ہم گاڑی میں لے کے چلے جاتے تھے، اتنی سپیس ہوتی تھی، لیکن جو ہم سٹاف ہوتے تھے، ہم لوگ اور میری ٹائم مشین، وہ وہاں سیمنٹ کے بڑے بڑے تابوک ہیں،
جو اکثر آپ نے کراچی کی بلڈنگ میں دیکھے ہوں گے، ان کو اوپر نیچے رکھ کے تو ہم بیٹھتے تھے، اور 3-4 لائنیں لگی ہوتی تھی، 200-300 لیبرر کی۔ ایک اپلیکیشن لکھتا تھا، ایک ڈرافٹ ٹائپ کرتا تھا، ایک پیسے لیتا تھا، ایک ڈیلیور کرتا تھا۔ اس طرح ہم نے پاکستان کی خدمت کی ہے۔ اور یہاں جن کو پیسے آتے ہیں، جو بینیفیشری ہوتے ہیں، میری طرح اور بھی، کیونکہ مزدوروں کی حالت زار میں نے وہاں دیکھی ہے، لوگ کس طرح کام کرتے ہیں، بیچارے آتے ہیں 3 سال بعد پھر چھٹی جاتے ہیں، اتنی سیونگ نہیں ہوتی۔ گھر میں کوئی بیمار ہے، جا کے پوچھتا ہے وہ 3 سال بعد، میں نے 3 لاکھ بھیجا کدھر گیا؟ وہ کہتے ہیں جی ڈیوڑی بنوا لی ہے، پہلے شتیر تھے، بالے تھے، اب لینٹر ڈلوا لیا ہے، باتھ روم سین میں تھا، اب چھت پہ بنوا لیا ہے، پہلے باتھ روم آدھی تھا، فلش والا کروا لیا ہے، پہلے اماں کیم سے دوائی لیتی تھی، اب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ تو وہ بیچارے جب آ کے سیونگ پوچھتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہوتی، اور 3 سال بعد جب وہ گھر واپس جاتے ہیں تو 90% ٹکٹ ادھار لے کے جاتے ہیں۔ جس ڈیرے پہ وہ رہتے ہیں وہ سب اس کی ہیلپ کرتے ہیں، اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ وہ بیچارہ آ کے واپسی پہ 1.5 سال وہ پیسے ادھار کے اتارتا ہے، اور اس ڈیرے میں جو 6-7 رہ رہے ہوتے ہیں وہ اسی طرح ٹرن بائی ٹرن ہر ایک کی ہیلپ کرتے ہیں۔ کوئی آ رہا ہوتا ہے، کوئی جا رہا ہوتا ہے۔ سالن گھر میں بناتے ہیں، مٹکا جس میں ہم گرمیوں میں گھروں میں پانی رکھتے تھے، گڑھا کھود کے زمین میں اس کو دبا کے تو اس کو انہوں نے تندور بنایا ہوتا ہے۔ مت پوچھیں کیسی لائف ہوتی ہے ایک لیبرر کی۔ اور جو ہماری گورنمنٹ ان کو انسینٹو دیتی ہے، یا جس طرح ایئرپورٹوں پہ جانوروں کی طرح ہانکا جاتا ہے، مختلف ڈپارٹمنٹ میں ان کو لفٹ نہیں کرائی جاتی۔ میں اپنا واقعہ سناتا ہوں کہ میں ڈرافٹ لے کے 5000 کا UBL ڈونگا باغ برانچ میں گیا، پاسپورٹ میرے پاس تھا، تو میں نے جہاں جو سٹاف تھا میں نے کہا جی یہ میرے پاس ڈرافٹ ہے۔ کہتا جی آپ ایسے کریں مین برانچ میں چلے جائیں۔ میں نے کہا بھائی جان اس کے اوپر لکھا ہے پیبل ایٹ اینی برانچ آف UBL ان پاکستان۔ اس پہ میرا نام تھا، پاسپورٹ نمبر تھا، پاسپورٹ میرے پاس تھا، فوٹو کاپی کروائی ہوئی تھی، اس کے اوپر ٹائپڈ تھا، پری پرنٹڈ تھا، اور وہ جانتا بھی تھا۔ جو 1000 2000 5000 کا ڈرافٹ تھا اس پہ لکھا ہوتا تھا پیبل ایٹ اینی برانچ آف پاکستان۔ خیر میں نے اس سے بحث کی، وہ آفیسر تھا اور مجھے سمجھانا چاہتا تھا کہ میں بینکر ہوں اور میں آفیسر ہوں، آپ کون ہو؟ اسے پتہ چل گیا یہ لیبرر ہے، باہر سے آیا ہے۔ میں نے کہا مجھے اپنے مینیجر کے پاس لے چلو۔ کہتا ہے نہیں آپ نہیں مل سکتے، جو بات کرنی ہے مجھ سے کرو۔ میں نے کہا مجھے ایک وائٹ پیپر دو۔ اس نے مجھے وائٹ پیپر دیا، میں نے اس وائٹ پیپر پہ اپنے سائن کیے۔ میں نے کہا جو ڈرافٹ پہ سائن ہے وہ دیکھو اور یہ دیکھو۔ کہتا ہے جی یہ تو آپ کے ہیں۔ میں نے کہا میں آتھورائز سگنیٹری ہوں کمرشل بینک آف عمان کا، میں وہاں کا امپلائی ہوں، اور تم مجھے چیٹ کر رہے ہو۔ اب میں تمہاری کمپلینٹ کروں گا ادھر بھی، پاکستان اوورسیز میں بھی، اور کراچی ہیڈ آفس میں بھی، کہ آپ اس طرح لوگوں کو ٹریٹ کرتے ہیں، اس طرح آپ بیہیو کرتے ہیں، اس لیے لوگ ہونڈی کے ذریعے پیسے بھیجتے ہیں۔ خیر اس کو سمجھ آ گئی کہ اب میں پھنس گیا ہوں، تو میں کسی بڑی مشکل میں نہ پڑ جاؤں، معذرت کی، کہنے لگا جی میں آپ کو چائے پلاتا ہوں۔ میں نے کہا چائے وائے رہنے دو، بس مجھے پیسے دو۔ خیر اس نے مجھ سے سائن لیے ڈرافٹ کی بیک سائڈ پہ، اور مجھے کہا جی وہاں جا کے کیشیئر سے پیسے لے لیں۔ اس طرح یہ لوگ بیہیو کرتے ہیں، اس طرح یہ چیٹ کرتے ہیں، اور یہ حشر ہوتا ہے اوورسیز پاکستانی کا۔ آگے بھی بہت سی باتیں ہیں کرنے والی انشاءاللہ، جو سبق آموز بھی ہیں، آپ کی رہنمائی بھی کریں گی، اور آپ کو بتاؤں گا کہ اگر ان جیسے لوگوں سے واسطہ پڑے تو پھر ان سے ٹریٹ کیسے کرنا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔
انشاءاللہ اگلی ملاقات پھر ہوگی۔ اللہ حافظ۔ کرونا کے اس وائرس میں پلیز ٹیک ایکسٹرا کیئر۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ اللہ حافظ۔